अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अजीजी का जी चाह रहा है कि वो तारीख यानी कि हिस्ट्री की खिड़कियां खोले। यार जुनैद, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो हम कई लोगों के मुंहों से सुनते हैं, वो होते तो वो मुंह ही है यार जिसमें से आवाज आ रही होती है कि जी ये जो जितनी भी यहाँ पे तरक्की हुई है बरे-सगीर में, ये सिर्फ अंग्रेज ने किया, ये सारा कुछ अंग्रेज ही बना गया, वरना हमसे कख नहीं था बढ़ना। तो मगर जब मैं वैसे गौर करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार हर शय तो ये मुगलों ने मुसलमानों ने बनाई हुई है। जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनाया, शाही किला मुगल बना गए, ये शाही मस्जिद मुगलों ने बनाई, दूसरा मोटरवे अब हमारे दौर में बना है। कोई इतना कौन सा ये रेलवे लाइन के अलावा मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं अंग्रेजों ने इधर बनाया। जो भी अंग्रेज ने किया था वो अपने मफादात की तकमील के लिए किया था ना। हम पर तो कोई एहसान नहीं किया था। ये रेलवे लाइन या दीगर जो तरक्याती मंसूबे थे वो असल में यानी बरे-सगीर की आवाम के लिए नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे ना। अपने तिजारत के लिए उन्होंने ये रेलवे लाइनें भी बचाई। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल सिस्टम्स बनाए थे हुकूमत के लिए, वो भी कोई यानी मफादे आमा के लिए नहीं थे। वो एक टिपिकल सोच थी कि गुलामों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो आज भी जिनमें से अक्सर प्रिवेल कर रहे हैं। हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि यार किया क्या था अंग्रेज ने इधर माशवाए कब्जा करने के, कुछ पता भी तो चले ना। ये एक अस्पताल है जी, ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में वो अस्पताल उन्होंने बनाया। असल प्रॉब्लम पता है क्या है? गंगाराम हिंदू ने बनाया, ये बाकी सर्विसेज अस्पताल, ये वो 36 अस्पताल बाद में हम लोगों ने यहाँ हमारी हुक्मरानों ने बनाए। प्रॉब्लम ये है कि आज बदकिस्मती से मुसलमान अपनी हरकतों की वजह से, अपनी काहली की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से इस नहज पर आ खड़े हुए हैं कि उनको कटहरे में खड़ा कर दिया गया। बल्कि कहना चाहिए कि वो आज तारीख के कटहरे में खड़े हैं और हर शख्स मुसलमानों पर संगजनी कर रहा है, यानी बगैर सोचे समझे जो मुसलमानों का ड्यू क्रेडिट है वो भी नहीं दिया जा रहा। और बर्रे सगीर में खास तौर पर जो मुख्तलिफ सकाफती पहलुओं से जो कहा जाता है कि मुसलमानों की सकावत थी क्या, हमारे पल्ले था क्या, जो कुछ बर्रे सगीर को दिया है वो या अंग्रेजों ने दिया या हिंदुओं ने दिया है, यानी तारीख के साथ इससे बदतरीन नाइंसाफी नहीं हो सकती। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। मुझे एक बुजुर्ग बता रहे थे कि ये जो पहनावा है, लिबास जो है, जिसको हम कहते हैं जी कि या ये अंग्रेजों का या हिंदुओं का, उसने कहा बिल्कुल गलत है। शलवार कमीज जो हम पहनते हैं ये मुसलमानों की है, पगड़ी एचकन वास्कट ये मुसलमानों की है। फिर ये जो खवातीन का जो लिबास है, गरारा शरारा लहंगा ये वो, कहता माँ सिवाय एक साड़ी के बिल्कुल कोई चीज हिंदुओं की नहीं। और जो अंग्रेज पहनते हैं वो इधर अल्लाह के फजल से नजर ही नहीं आती, हमारी खवातीन वो पहनती नहीं। अच्छा, बूदोबाश की किसी भी चीज पर देख लो, यानी खाने पीने में अक्सर हमें यह ताना दिया जाता है कि ये बिरयानी कोरमे ये जो कुछ भी है ये हिंदुओं की इख्तरा है। ये भी बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिरयानी, कोफ्ता, निहारी जितनी चीजें हैं ये मुसलमानों की दी हुई हैं, मां सिवाय साग के और दही भल्ले के। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहरहाल गंगा जमुना की जो तहजीब है उससे इनका ताल्लुक है। ये साग उधर से आया हुआ है, मतलब ये उनके मेरे बड़े ताए ने तो मशहूर पिंड में किया हुआ था कि साग पहली दफा मैंने कोटा। और ये जो तुम कोफ्तों वाली बात कर रहे हो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी मुसलमानों की इख्तरा है। क्योंकि मेरे दादा अबू का जो बड़ा ताया था ना, बहुत पहले की बात हो गई, वो तो बहुत ही बड़ा ताया हुआ ना। हाँ, यानी बहुत बड़ा जो मेरा ताया था उसका नाम था लालदीन कोफ्ता। अच्छा, हाँ, मशहूर था वो, पूरे कक्कड़ में मशहूर था लालदीन कोफ्ता। अब फनून लतीफा की तरफ आ जाओ, गजल, रुबाई, मरसिया ये भी मुसलमानों की इख्तरा है। अब तुम ये साजों की तरफ आ जाओ, ये जो म्यूजिक के साज है, इसमें ये सतार, रुबाब और तबला ये भी मुसलमानों की इजाद है। अच्छा? तो भाई बाकी रह क्या हाँ यार आर्किटेक्ट के मैदान में तुम देख लो कि कहा यह जाता है कि मुसलमानों की आमद से पहले यहाँ पर जो आर्किटेक्ट था वो सिर्फ तकोने मंदिरों तक और बेढब्बे से मकानों तक महदूद था। ये मुसलमान थे जिन्होंने बर्रे सगीर को मेहराब, मीनार और गुंबद दिए थे। बल्कि गुंबद से मुझे याद आया, ये जो वापडा उसके सामने एक गुंबद नुमा इमारत है जिसके अंदर पहले मलका विक्टोरिया का मुजस्मा पड़ा था और अब वहां पे कुरान पाक का मॉडल है। ये बिल्कुल इसी तरह का एक गुंबद जो था वो जहांगीर के मकबरे में भी था। बाकायदा अंग्रेज पूरे का पूरा गुंबद उखाड़ कर इंग्लिस्तान ले गया। अच्छा, लेकिन मुसलमानों की सकाफत और आर्ट के हवाले से अंग्रेजों के रवैये में एक बुग़्ज़ नजर आता है और वाज़े तौर पे नजर आता है
یہ جو شاہی قلعے کی اندرونی دیوار ہے یہ مطلب آرٹ کا ایک ماسٹر پیس ہے. اور اس کے انہوں نے انگریز نے کیا کیا, یہاں پہ تیل کے ڈپو بنا دیے, بیڑا غرق کر دیا. جو اس کی ٹائلوں پہ خوبصورت پینٹنگز تھیں وہ بالکل یعنی دھندلا گئی تھیں, بالکل تباہ کر دیا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو دیوان عام تھا اس کو ہسپتال بنا دیا, جو شیش محل تھا اس کو فوجی بیرکس میں تبدیل کر دیا, جو گرمائی محل تھا اس کو شراب کا سٹور بنا دیا تھا. تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب بات بھی لکھی ہوئی ہے, یعنی ہندوستان میں جو آگرہ سرکل کے آرکیالوجی کے انچارج ہے ڈاکٹر ویلڈن, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ دستاویزی شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پہ لکھا ہے, یعنی ایک دستاویز کوٹ کیا اس میں کہ جو لارڈ ولیم بینٹک تھا اس نے باقاعدہ تاج محل کو پورا کا پورا اکھاڑ کر انگلستان لے جانے کا باقاعدہ یعنی ٹینڈر دے دیا تھا, ٹھیکہ دے دیا تھا. اچھا. ایک پھر ہندو نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ سرکار یہ کام نہ کریں, جتنا آپ کو اس پہ خرچ کرنا پڑے گا یہاں سے اکھاڑ کر پورے کا پورا تاج محل انگلستان لے جانے پر, وہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر ایک دوسرا تاج محل تعمیر کر لیں. تو وہ پھر پروجیکٹ جو تھا وہ اسی طرح کہیں دفن ہو گیا. لیکن اس کی پوری نیت تھی انگریزوں کی کہ تاج محل بھی, اور پھر تاج محل کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہ تاج محل کے بالکل ساتھ ایک ریلوے لائن بچھا دی. اب پتہ نہیں یہ دانستہ کیا یا نادانستہ طور پر کیا کہ تاج محل کو نقصان پہنچایا جائے. وہ تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بنیادیں 18 میٹر تک گہری ہیں. اب ذرا آرکیالوجی دیکھو تو مسلمانوں کی, نہ صرف یہ کہ 18 میٹر گہری بنیادیں ہیں بلکہ 100 میٹر تک مٹی نہیں ہے, ریت ہے, تاکہ اگر زلزلہ آئے تو فلیکسیبلٹی ہو اس میں. بلے بلے بلے, جو بڑا بڑا عقل مند بندہ تھا مسلمانوں میں. یہ جو تم جہانگیر کے مقبرے سے بتا رہے ہو یہ انگریز گنبد کھاڑ کے لے گئے تھے, یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ ہمارے بزرگ تھے دو بھائی, جیجا تے پیجا, دونوں مستری تھے. تو یہ تو چورس بن رہا تھا, دونوں آمنے سامنے گو پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے, مستری تھے. تو جو پیجا تھا نا وہ گنجا تھا, اس کا سر جو تھا وہ گول تھا, اور وہ اس کو یہ بھی کریڈٹ حاصل تھا کہ وہ برصغیر کا پہلا گنجا تھا. تو وہ پیجا گنجا تھا تو جیجا اس کے سر کو دیکھ دیکھ کے تو گنبد بنا رہا تھا, تو وہ پھر گلائی میں ہوتا گیا. یہ پہلی دفعہ اس طرح گنبد کی گلائی کی ہے ادھر مسلمان. یہ تو مسلمانوں کو کریڈٹ, یہ کریڈٹ نہیں ہے, اور پھر کاٹ دو, میں نے تو ہمیں اپنے پلے سے ہی جوڑا تھا. سے ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بھی بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے. لاجواب کنٹریبیوشن ہے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی, خاص طور پہ بر صغیر میں, لیکن یہ ایک تفصیلی موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے. یار یہ جو الف انار بے بکری پے پنکھا, یہ کس نے پہلی دفعہ کہا تھا؟ یہ کریڈٹ بھی بڑے تائے کو دینے لگے ہو. بوجھ لیتا ہے, یہ بوجھ لیتا ہے. دیکھو, اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اہم پیش رفت, فنکشن لیگ کے مخدوم احمد محمود کو گورنر بنانے کا فیصلہ. کیا بھائی, یہ تو کھوسا صاحب تبدیل ہو رہے ہیں یار, یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ اتنی سی ایج میں دیکھو کیا ٹینشن دے رہے ہیں یہ کھوسا صاحب کو. اتنی سی تو اور کیا, وہ گورنر نہ ہوتے تو انہوں نے زمین پہ لیٹ کے کرنا تھا. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. ان کو پتا نہیں نا کس قسم کی وہ آنکھ کے اوپر مٹھی رکھ کے روتے ہیں. دور سے لگتا ہے یہ ٹوٹی کھول رہے. حد ہو گئی ہے, کل سے شروع ہوئے جی کھوسا صاحب کو تبدیل کر دیا. کھوسا صاحب, میں نے سنا کل کا انہوں نے فیڈر چھوڑ دیا ہوا. ابھی جمعہ 4 دن ہوئے تھے یار ان کو گورنر بنے, ابھی تو ان کا گورنری کا پلے گروپ چل رہا تھا. اتنی جلدی تو بچے کی چوس نہیں بدلتے ہیں جتنی جلدی ان کی گورنری بدل رہے ہیں. حد ہو گئی ہے, کہاں سے ان کو ایسا بے ضرر گورنر ملنا ہے یار, جو کرکٹ کھیلتے ہوئے شاٹ مار کے آپ ہی گھوم کے گر پڑے, اور گرے بھی ایسا کہ لاٹو کی یاد آ جائے. کس بات کی یار انہوں نے سزا دیا؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب نے انہیں کہیں مٹی کھاتے ہوئے دیکھ لیا. ہوتا ہے نا بچے کو مٹی کھاتے دیکھ لے تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ بس بھائی اس کا باہر نکلنا بند, ختم. یا پھر میرا خیال ہے کہ راجہ ریائی نے شکایت لگائی ہے یرداری صاحب کو کہ یرداری صاحب جب بھی گورنر صاحب سے ملنے جائیں یہ آگے سے جائلینڈ گئے ہوتے ہیں. یا پھر میرا خیال ہے یرداری صاحب نے ان کو کہیں بلایا اسلام آباد, کھوسا صاحب فوراً اسلام آباد پہنچے. انہوں نے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے اپنی 3 پہیوں والی سائیکل نکالی.
کو 5-6 دن کے بعد وہاں پہنچے ہیں. یرداری صاحب تاپ پڑے ہوں گے. کوسا صاحب سوموار کو فون کیا تھا, آپ ہفتے والے دن پہنچ رہے ہیں. معافی تلافی ہو جانی تھی. ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ سر میری 3 پہیوں والی سائیکل جیلم کے پاس پنچر ہو گئی تھی. 3 پہیوں والی سائیکل پنچر ہو گئی. اسی بات پہ تو یرداری صاحب کو غصہ چڑھا ہوگا نا کہ 3 پہیوں والی سائیکل تو پنچر ہی نہیں ہوتی, بہانا کیا لگا رہے ہیں. ایسے ملنسار آدمی, اتنی اچھی طبیعت کے یار. مجھے تو ایک بندے نے بتایا کہ گورنر عثمانی کے بچوں سے لکڑ میٹی کھیلتے رہتے تھے, اور ایسے معصوم ہے ایک دفعہ الماری کے پیچھے چھپ کے تو بھول گئے میں کہاں چھپا ہوں. پھر خود ہی زور سے آوازیں ماری کہ میں الماری کے پیچھے ہوں, مجھے ڈھونڈ لو. اتنے پیارے ننے منے سے گورنر تھے یار. ان کی سائز کے مطابق سارے فرنیچر کی تبدیلی ہو چکی ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے صوفے رکھ لیے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے میز کرسیاں رکھ لی ہوئی تھی. اوپر سے مخدوم احمد محمود کو بنا رہے ہیں گورنر. وہ اتنے لمبے ہیں کہ دروازے بھی سارے اونچے کرانے پڑیں گے دوبارہ. اور اگر کھوسا صاحب والا فرنیچر تبدیل نہ کیا گیا تو احمد محمود جتنے لمبے ہیں نا, وہ گوڈے ٹھوڈی کے ساتھ لگا کے بھی سوئیں گے تو پورے نہیں آئیں گے دیکھنے. کتنے برے لگیں گے یار مخدوم احمد محمود صاحب پرانے سائز کے شیشوں پہ شیو کرتے ہوئے. وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے کہ سرکاری فنڈز کے استعمال پر کسی کی تختی لگانا ضروری نہیں. اللہ جی, یہ قاہرہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 2 کروڑ کی بات کی ہے قاہرہ صاحب. تھوڑا کم کر لو, چلو 1.5 کروڑ کر لو, کروڑ کر لو, چلو ڈالرز میں کر لو نا. نہیں یار, لاکھ روپے سے کٹ نہیں میں نے کرنا. بات بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. ہمیں کیوں یار لوگ اپنا نام استعمال کرتے ہیں فضولی. سرکاری فنڈ سے جو چیز بنتی ہے وہ سرکار کی ہے, وہ ہمیں اس کے اوپر اپنے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ تو اپنے نام پروموٹ کرنے کے لیے اب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تم یقین کرو گے میں نے ایک گلی میں یہ بینر بھی پڑا ہوا ہے, ہم اہل محلہ کو طفیل چھرے کی بدماشی سے نجات دلانے پر طفیل چھرے کے بیٹے کے مشکور ہیں. میں سکوٹر کھڑا کر کے حیران ہو کے نیچے اترا. میں نے بندوں سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ طفیل چھرے کی بدماشی سے اس کے بیٹے نے جان چڑھائی ہے. کہتے ہیں جی یہ پچھلے دنوں طفیل چھرا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, پھر اس کے بیٹے نے اس کو دفنا دیا. اب اس کی جگہ پہ وہ بدماش لگ گیا. اب اس سے ڈرتے ہوئے ہم نے یہ بینر لگایا ہوا. فضول سرکاری فنڈ سے جو چیز بنے اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. اچھا, تو پھر بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بھی تبدیل کر دو. تو وہ سرکاری فنڈ سے تھوڑا بنے. وہ تو قاہرہ صاحب نے اور ڈاکٹر آسم نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی, وہ نکلی ہے ان کی, تو ان دونوں نے اکٹھی نکلا ہی چانس ہوا. ان دونوں نے پھر پیسے ملا کے ایئرپورٹ بنایا, اس لیے اس پہ انہوں نے اس پہ پھر اپنی لیڈر کا نام. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ بھی ذاتی پیسوں سے یار, ذاتی پیسوں سے ہی وہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تم ابھی بیچ میں خام خواہ مامے بن رہے ہو. ایک چیز وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں. یہ خود یرداری صاحب نے مٹی کے گلے میں پیسے جوڑے ہوئے تھے. اچھا, وہ انہوں نے گلا بھرنے کے بعد جب توڑا تو انہوں نے کہا یہ چلو سپورٹ پروگرام. اچھا, اور نواز شریف سوشل سیکورٹی اسپتال, نواز شریف سوشل سیکورٹی اسپتال بھی انہوں نے خود بنوایا. نواز شریف شہباز شریف دونوں کا 10-10 روپے والا بانڈ نکلا تھا. اس کا پہلے نکلا تھا بڑے میاں صاحب کا, چھوٹے میاں صاحب کا بعد میں نکلا. پھر انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے نواز شریف اسپتال بنا لیا. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ محنت کر, حسد نہ کر. ویری گڈ قاہرہ صاحب, آپ نے بالکل میں 2 کروڑ کی ہوئی بات کہوں گا کی ہے, میں نے نہیں اب لاکھ روپے کی کہیں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے وزیر داخلہ کے بارے میں کہا ہے کہ رحمان ملک ٹی وی پر تو نظر آتے ہیں مگر پارلیمنٹ میں نہیں. کیا بچے فیصل کریم کنڈی صاحب, پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. حیور رحمان ملک صاحب پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں آتے, وہ ٹیلی ویژن میں بڑے مصروف ہیں. حیور ٹیلی ویژن سکرین پر اس وقت 2 ہی خوبصورت اور وجیح نوجوان چھائے ہوئے ہیں, ایک رحمان ملک صاحب اور دوسرا بہلول. بہلول کے بھی ڈرامے ڈب ہو کے چل رہے ہیں, رحمان ملک صاحب کی بھی خبریں ڈب ہو کے چلتی ہیں. رحمان ملک صاحب تو اتنے ٹی وی پہ آئے ہیں جناب کہ اب کیمرہ مین کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ کلا کیمرہ بھی بھیج دے تو رحمان ملک صاحب کو ڈھونڈ لیتا ہے. رحمان ملک صاحب تو اتنا ٹی وی پہ آتے ہیں, اگر ان کے ایک دن کے بھی
सारे क्लिप इकट्ठे करके जोड़ के बीच में 4 गाने डालने तो दबंग 2 बन जाती है। बसंत के मौका पर पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस ने लंगोट कस लिए। हेलो, हर पुठा काम पंजाब पुलिस को करान रहे ने। देखो पहले कहते टिड कटा, और कहते लंगोट कस लो। इन्नी ठंड च लंगोट कस ली यार, हद हो गई। वैसे सब तो मुश्किल काम च जुनैद साहब बसंत ते छापे मारना। अल्लाह जानता है, अजीब असी कली करन वाले लगन लग पैंदे। पौड़ियां मोडियां ते चौक के असी गलियां च भजे फिरने आ। वो बच्चे वाला मारते ने, नाम मुराद SHO साहब साडी भी कंध कर जाओ। वो तो सब तो मुश्किल काम जे कोठियां ते छापे मारना। ओ यार पौड़ी ला के एडा मोटा सिपाही बेचारा जो उत्ते चढ़दा है, आखिरी डंडे ते जाके बड़ी मुश्किल लत्त अपनी चुक के जो बनेरे तो परा रखदा है, वो लत्त दे भार नाल ही ओदी उल्टबादी लग जांदी है। वो कोठे ते बेचारा रोल हो जांदा है। वो जे खिच धरू के वो सीधा पतरा हो के खड़ा होने लगदा ही है, उदों पहले सारे पतंगबाज कोठे टप के दौड़दे हुंदे ने। वो निक्के निक्के बाल ते गुड्डियां चाढ़दे ने नंबरात। उतो महल्लेदार आपस में एक दूसरे की चपकलश की वजह तो गलत शिकायत कर देंगे ने। गलतियां में कहते हैं फलाने पर कोठे ते गुड्डी चढ़न रही। वो एक कोठे के उत्ते मैं बड़ी मुश्किल जनाब पौड़ी ला के सारी फोर्स उत्ते चढ़ी, उत्ते माइयां रजाई नहीं गंदन रही। माइयां उठ पईयां, जुतियां उन्होंने एक हाथ च फड़ लियां, दूजे हाथ च साडे वाल आ गए। उधर अंदाजा लाओ ना, औरत एक हाथ च जुती होवे, दूजे हाथ च मर्द दे वाल होण, की स्यापा पैंदा उत्ते। बादुआ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਲਾਂਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਉਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। नाज़रीन, चंद इश्तिहारात के लिए यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। जी अपना जुनैद साहब, ये जो कानून बना है कि ये जो टेलीफोन के टेपो शेपों का, क्या ये इसे कहते हैं, फेयर ट्रायल बिल पास हुआ। बिल जो पास कर दिया है जो असेंबली वालों ने, सियासतदानों ने, ये क्या ठीक है तुम्हारी नजर में? इसका 2 लफ्जों में जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमें ना भी पसंद आए तो मौजूदा हालात में इसके सिवा चारा कोई नहीं है हमारे पास। क्या करें? नहीं, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है फोन टेप होने की। मेरी तो जो बीती होती है फोन पे, वो वैसी प्रोग्राम के जरिए ही अब इतनी फैल गई है कि मुझे डर गाँव पुतर गया हुआ है। जिसने तुम्हारी बेइज्जती करनी है उसको कोई रिकॉर्ड चाहिए तुम्हारी गुफ्तगू की टेप का? नहीं, इंतजाम ही काफी है यार। ये बात मैंने की है यार, जिसने भी करनी है बेइज्जती यार तुम हमें फजूल इस तरह की बातें शुरू कर देते हो। किसी को जरूरत है मेरी बेइज्जती करे? बिल्कुल भी नहीं। पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हद हो गई है तुम्हारे वाली यार। और वैसे ये झगड़ा हो गया, इसलिए कह रहा हूँ गुस्सा न करना। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टेप करेंगे अब फोन, ये अपना इसमें जराइम रोकने के लिए करना चाहिए। दहशत गर्दी की जो वेव है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, उसने अब ज़ाहिर पाकिस्तान में इस हवाले से इस कानून को वेलकम भी किया जा रहा है कि ये जो एक अरसे से था कि जी इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आयन के आर्टिकल 14 की भी ये सरीन खिलाफ वर्जी है कि किसी भी शहरी के फ़ोन टेप किए जाएं, उसकी ईमेल का रिकॉर्ड चेक किया जा सके। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में, यानी तमाम जो हमसे कहीं ज़्यादा मुहज़्ज़ब कौमें कहलाती हैं, जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक और प्राइवेसी लॉज जो हैं वो बहुत सख्त हैं, वहाँ पर भी उन कवानीन के अगेंस्ट नई कानून साजी हुई है और किसी हद तक उनको इजाज़त दी गई है। दहशत गर्दी तो पूरी दुनिया में ही फैल गई हुई है और बड़ी खतरनाक हद तक पहुंच गई हुई है। उसमें वाकई बात तो ये तुम्हारी ठीक है कि टेलीफोन टेप करने से बेशुमार जुराइम पे काबू पाया गया है। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर भी बड़े बड़ी शख्सियात अगवा हुई जो, या को किसी का बच्चा अगवा हो गया तो वो टेलीफोन के जरिए 80% बंदे, 80% जो लोग हैं वो टेलीफोन के जरिए ही पकड़े गए। टेक्नोलॉजी, अच्छा, ये आमतौर पर एतराज किया जाता है कि मोबाइल की वजह से पाकिस्तान में क्राइम रेट या क्राइम ग्राफ
بہت اوپر چلا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یعنی موبائل کے استعمال سے پاکستان میں کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ موبائل کی وجہ سے جو کرائم ڈیٹیکشن ہے, جو جرم کی تفتیش ہے, وہ بھی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے, کیونکہ چالاک سے چالاک مجرم بھی جب موبائل کا استعمال کرتا, بے شک اس نے 2.5 لاکھ سمز کیوں نہیں رکھی ہوں اپنے پاس, وہ کہیں نہ کہیں موبائل کے استعمال میں یا چینج اوور کرنے میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور چھوڑ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر دیتا ہے. ایسی مشینری بھی پہنچ چکی ہوئی ہے کہ بند فون پکڑا جاتا ہے. فون بند بھی اگر اگلا بندہ کر لے, اس کی سم چل رہی ہو, بند فون ہو, تو اس پہ بھی سنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت کدھر بیٹھا ہو. پرابلم یہ ہوئی ہے صرف کہ اس قانون کو جو جب ڈرافٹ کیا گیا ہے تو اس میں اس حوالے سے تو یعنی نون لیگ کی فرمائش پر ایک شک شامل کی گئی ہے کہ اگر کسی آفیسر نے اگر غلط فون ٹیپ کیا تو پھر اس کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلط یا صحیح, کیونکہ اس قانون میں اتنی گنجائش موجود ہے, بہت زیادہ مارجن, بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, کسی بھی شہری کا فون ٹیپ کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف میرا خیال کہ اس کے لیے کچھ اور یعنی تدبیر کی جانی چاہیے تھی. ایک عام شہری کی یعنی جو پرائیویسی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے کچھ اور کیا جانا چاہیے تھا. یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ ایک خفیہ اداروں کے اندر کوئی باڈی ہوتی, کوئی 2 رکنی 3 رکنی, جہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا کہ یہ شہری ہمارے شک کی زد میں ہے. واقعی اس کے کوئی ایسے مشکوک حرکات و سکنات دیکھنے میں آئی ہیں کہ اسے ٹیپ کرنا چاہیے, ریکارڈ کرنا چاہیے. یہ واقعی کو 2-3 بندوں کی کمیٹی فیصلہ کرے, کلا بندہ نہ فیصلہ کرے. کلا بندہ تو پھر تمہیں پتا ہے وہ تو کچھ بھی کر دے گا, وہ کسی اینکر کے فون ٹیپنگ شروع کر دے گا, کہہ دے گا جی کہ جنید صاحب نے فلاں وقت میں فلاں شخص سے بات کی تھی تو جناب یہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے. اب بالکل اگلا بندہ یہ سوچنا شروع ہو جائے گا یار جنید سلیم صاحب جو ادھر بڑے حسب حال میں دانشور لگے ہوئے ہیں, وہ ایک بندے سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جی توتے دی پوچھل چڑھ جائے تو کیڑی دوائی کھوائی گی. اب توتے کی پوچھل چڑھ جائے کتنی بری بات ہے, اس کی دوائی پوچھ رہا ہو ایک دانشور. جو تمہارا شوق ہے وہی کرنا ہے تم نے ٹیلی فون پہ, اور یہ تو نہیں پوچھ رہا بھائی جی پٹرول آج کل خالص آ رہا ہے, تم نے تو پوچھنا یار باجرہ پائیے تو ٹھیک رہتا ہے. سردیاں شروع ہو گئی ہیں نا جی. نہیں میتھی تو میں ڈال رہا ہوں میتھی, وہ تو مجھے پتا ہے. اوان جی نے بتا دیا تھا میتھی ڈالو آج کل. ویسے اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوا ہے, یہ جو نائٹ پیکیجز ہے نا, جانو پیکیجز, اس پہ بھی ذرا کنٹرول ہوگا. ہاں کئی بڑے سیاستدانوں کے بھی فون سامنے آئے ہیں نا, انٹرنیٹ پہ پائے گئے ہیں, وہ جانو پیکیج پہ گفتگو کرتے ہوئے رات کے 2:45 بجے. اس پہ بھی اب ذرا وہ لوگ کنٹرول کریں گے کہ بھائی جی ٹیپ ہو رہے ہیں. پاکستان میں سیاستدانوں کے فون ٹیپ ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے, اب یہ اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے, پہلے غیر قانونی ہوتے تھے. چلو ہمیں کیا یار, میں تو تمہیں پہلے بتا چکا ہوں, مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بلکہ سیاستدانوں کے کیا, جب 2007 میں موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ زیر سماعت تھا, اس وقت حکومت نے خود اعتراف کیا تھا, یعنی چیف جسٹس کے خلاف جب شواہد پیش کیے تھے تو ان کی فون کے گفتگو کی جو ٹیپ ریکارڈز تھے وہ پیش کر دیے تھے سارے. تو اس وقت یہ انکشاف ہوا تھا کہ عام پبلک اور سیاستدانی کیا, جتنے جج صاحبان ہیں ان کے گھروں میں اور آفیسز میں جاسوسی کے آلات نصب ہیں. وہ تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ فوری طور پر ہٹائے جائیں. نہیں کم تو یہ خطرناک ہی ہے. بس میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قانون تو ٹھیک ہی ہے, مگر اس کو مس یوز کرنا بہت خطرناک اور بری بات ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. ناظرین یہ جھوٹ بول رہا ہے, چھوٹا وقفہ نہیں ہے. ہاں سیدھی گل کرو یار. ویسے تم ادھر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہو کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. یہ جو ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بیٹے باہر کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. تو پھر کہو ناظرین یہاں لیتے ہیں 9-10 منٹ کا وقفہ. سر حیرت انگیز طور پہ آج عزیزی صاحب کو بد تہذیبیاں کرنا چاہ رہے ہیں. حیرت والی کیا بات ہے, بد تہذیبیاں ہمیشہ کون کرتا ہے. بد تہذیبیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. تو پھر ساتھ کہو کہ ذکر کرنا, اس نے ذکر نہیں کہا, اس نے صرف کہا لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی بڑے بڑے دانشور بھی کس طرح کی بات تہذیبیاں کرتے ہیں, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نہیں کرتا کبھی بات تہذیبی. اچھا ایک آدھ دفعہ جو کی ہے اس پہ ہی مجھے ایسی بےزتی ہوئی ہے کہ میں باہر آ گیا ہوں. سب سے پہلی جو بات تہذیبی آج میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ یہ جو ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے کوئی بچے کا جوتا لینا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے 2 منٹ میں واپس آ جانا ہے, جوتی پکڑنی ہے اور آ جانا ہے, تو ہم کسی کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کر کے ادھر نکل جاتے ہیں اندر جا کے جوتا لیتے ہوئے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے یا کتنا ٹائم ہو گیا ہے. ہم ایک چھوٹا سا جوتا لے کے تو بچے کو پہناتے ہیں, بچہ کہتا ہے یہ میں نے نہیں لینا, پھر ہم کہتے ہیں نہیں بیٹے یہ مضبوط ہے, پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں لینا, پھر ہم کہتے ہیں نہیں بیٹے یہ بہت اچھا جوتا ہے یہی لے لو, پھر بچہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں لینا میں نے نہیں لینا. یہ کو پونا گھنٹہ بچہ ادھر مداری کرتا رہتا ہے, ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کسی کی گڈی کے پیچھے اپنی گڈی کھڑی کر رہے ہوئے. جب بچے کو ہم راجی روجی کر لیتے ہیں, اس کی مطلب کی جوتی لے دیتے ہیں, پھر بچہ جب پیسے دے رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی ہمیں فون کی تار کھینچ کے تو دکاندار کا ٹیلی فون نیچے پھینک دیتا ہے, وہ ایک بکھرا سیاپا پڑ جاتا ہے, دکاندار کہتا ہے ریسیور توڑ دیا 10,000. اچھا تم یہ دیکھو, یہ جب حرکت کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے, لیکن جب یہی حرکت ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہم اس احساس کو فراموش کر دیتے ہیں, اس تکلیف کو فراموش کر دیتے ہیں جو دوسرے لوگ ہماری وجہ سے جس سے گزر رہے ہیں. بالکل یار میں تو کہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے, آپ جب کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کریں تو یہ ضرور اپنے ذہن میں سوچیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس کی گاڑی کے پیچھے آپ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں اس گاڑی والے کو کوئی ایمرجنسی کال آ سکتی ہے, یا اللہ نہ کرے اندر کسی شخص کی طبیعت ایک دم خراب ہو سکتی ہے اور وہ اس گاڑی کو نکال کے اس میں اسے ہسپتال پہنچانا چاہتا ہے. بھائی آپ کیوں کسی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے اپنے شاپنگ میں گھس گئے ہوئے ہیں؟ کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنے کے علاوہ بھی روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے شاپنگ کرنا, یعنی وہ تو ہے ہی غلط. اچھا سر, ایک بدتہذیبی ہوتی ہے کچن میں, عموماً خواتین جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں یا کوئی کھانا شانا بنا رہی ہیں, ان کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ بالوں کو اسی طرح باندھ کے وہی ہاتھ لے کے اللہ تمہاری زندگی کرے, یہ تم نے بڑی اہم بات ہے, یہ بھی کا یہ کرتا ہے, بڑا اس چیز کا خیال میں تو دیکھتا ہوں کہ کئی خواتین کچن کے اندر بیٹھ کے تو بال سنوار رہی ہوتی ہیں بچوں کے یا اپنے یا ساتھ کسی اور خاتون کے, ادھر ہی جوئیں بیٹھ کے نکال رہی ہیں, ہاں کنگیاں کرنی شروع کر دیتی ہے, وہ بال جو ہے وہ اڑ کے کسی سالن میں یا آٹے میں چلا جاتا ہے. اور کئی شوہروں میں تو بیچاروں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کھانے کے دوران بال نکل آئے تو وہ احتجاج نہیں کرتے, بلکہ خاموشی سے کہتے ہیں کہ بہت مہربانی آج آپ نے دال چاول کی بجائے بال چاول پکائے ہیں. اور اس کے بعد بس آگے نہیں کچھ بھی ہوتا, بات اتنی ہوتی ہے. نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یار, ایسی کون سی بات ہے, بیوی اس بات پہ پھر خوش ہوتی ہے, وہ کہتی ہے واہ 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 اتنے عقل مند ہو, اسی لیے تمہیں دیکھو کسی پروگرام کی اینکری ملی ہے. اچھا ایک اور بات تہذیبی موبائل کے حوالے سے, اس میں ایک اور ایسپیکٹ سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب کوئی نیا موبائل دوست دیکھتا ہے کہ یار تم نے نیا موبائل لیا ہے, اس کے کیا کیا فیچرز ہیں ذرا مجھے دکھاؤ, اب وہ اس حالانکہ وہ کوئی بدنیتی سے نہیں کہہ رہا ہوتا, لیکن بہرحال موبائل ایک پرسنل ڈائری کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے, اس میں پرسنل میسیجز ہوتے ہیں, کئی ایسی چیزیں. گھر سے میسیج آیا ہوتا ہے کہ ٹوٹ پہنے ہیں, جلدی شو ختم کر کے گھر واپس آؤ. بدلے کی سیاست ہے صرف, حالانکہ اس طرح کے میسیج تمہیں آتے ہیں یہاں پہ. مجھے بھی آتے ہیں مگر دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ مجھے آئے تو ٹوٹ پہنا لکھا ہوتا ہے, تمہیں آئے تو ٹوٹ پہنا لکھا ہوتا ہے. ایک اور میں سردیوں کی بات تہیے بھی کا یہ کر ضرور کروں گا, چونکہ کچھ دن پہلے ہی میری اس وجہ سے بےعزتی ہو چکی. آپ مونگ پھلی کھاتے ہوئے یا چلگوزے کھاتے, چلگوزے تو خیر بڑے مہنگے ہیں اس وجہ سے تو میری نہیں ہوتی بےعزتی, مونگ پھلی وغیرہ کھاتے ہوئے یعنی ڈرائی فوڈ ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے وہ کھاتے ہوئے آپ چھلکے جو ہیں وہ اس طرح قالین پہ یا فرش پہ پھیلا دیتے ہیں کہ پھر خواتین بیچاریوں کو کٹھے کرنے پڑتی ہیں, ورنہ اس کے اوپر سے چلتے ہوئے بچوں کے پیروں میں یا خواتین کے پیروں میں وہ چھلکے چبھ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, اور اگر اخروٹ کا چھلکا ہو تو وہ تو زخمی کر سکتا ہے. ہاں, اور اگر وہ گھر کی خاتون خانہ جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ تو غصے سے مارنے شروع کر دیتی ہے پکڑ کے بچوں کو. یار میں نے کیا کہہ دیا, بس کرو یار. پہلے سوری کرو پھر جان چھوڑوں گا تمہاری. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत शायरी, सिर्फ एक अच्छा शेर मौसम को खूबसूरत बना देता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने शायर जीम सीन धड़कन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियाँ, आप एक शेर की बात करते हैं, हमारा तो हर शेर ब्यूटी पार्लर की चलती फिरती प्रोडक्ट नजर आता है। अच्छा। हमारी तो हर गजल या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नजर आती है। मगर इस वक्त माफी चाहते हैं, हमारे पास ताजा कलाम मौजूद नहीं। अच्छा। धड़कन साहब, आपके पास ताजा कलाम नहीं है? जी, बस कुछ दिनों से शेर व शायरी से किनारा कशी इख्तियार करके याद इलाही में मशगूल हो गए थे। क्या मतलब? जी, बस कुछ दिन पहले रात के पिछले पहर जब आपकी भाभी और बच्चे सो रहे थे, हम मूंगफली का छोटा लिफाफा लेके टीवी लॉन्ज में टीवी के सामने बराजमान थे कि नाहंजार केबल ऑपरेटर ने यकायक डर्टी पिक्चर लगा दी। अच्छा। मरते क्या ना करते देखनी पड़ी, क्योंकि मूंगफली तो खत्म करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर मूंगफली छीलने की रफ्तार कुछ आहिस्ता कर ली अच्छा। कि कहीं आवाज से आपकी भाभी ना उठ जाए। अच्छा। फिल्म का इंटरवल हुआ है, हमने आंखों का जायका बदलने के लिए चैनल चेंज किया है। न्यूज चैनल सामने आया है कि एकदम ब्रेकिंग न्यूज का टाइटल चला है। ओहो। क्या देखते हैं कि 21 दिसंबर को क़यामत आने वाली। मूंगफली छिली की छिली रह गई, रिमोट हाथ से गिर गया, मूंगफली का लिफाफा ऊंधा पड़ा रह गया, विद्या कहीं टेलीविजन के अंदर से ही पीछे को विद्या हो गई। हमने हिम्मत करके रिमोट उठाया और पीस चैनल लगा लिया। यकीन मानिए जुनैद मियां, आगे डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही फरमा रहे थे, ऐ मुसलमानों, क़यामत के रोज क्या जवाब दोगे। हमारे जहन में फौरन आया कि डॉक्टर साहब भी ब्रेकिंग न्यूज देख चुके हैं। अच्छा। हम जल्दी से उठे, सोई हुई टांगों पे हाथ वाथ मारे, हिम्मत करके जाए नमाज पकड़ी, जाए नमाज बिछा के बगैर वुजू के ही सजदे में चले गए। अच्छा। बस यही फिक्र दामनगीर थी कि धड़कन, तूने जिस तरह बेधड़क जिंदगी गुजारी है, सबकी माफी हो जाएगी, तुझे बड़ी चितराउल होनी है। जुनैद मियां, तुम्हें क्या बताऊं किस तरह ये एक हफ्ता रोए धोए गुजरा। इस एक हफ्ते के दौरान आपने शायरी भी नहीं की? भाई, आप शायरी की बात करते हैं, हमने तो इतने दिन रफा हाजत नहीं की। वो खून ही मुंजमद हो गया था क़यामत का सुन के, पांव सुन्न हो गए, कदम उठाना मुश्किल हो गया। ओहो जुनैद मियां, आज जब 4:21 पर टिक्कर चलना शुरू हुआ कि क़यामत टल गई, तो यकीन कीजिए जान में जान आई। अच्छा। धड़कन की धड़कनें दोबारा तरतीब में हुई। हिम्मत करके मोबाइल फोन उठाया और वो नंबर ढूंढना शुरू किया जो चंद मिनट पहले क़यामत के खौफ से डिलीट कर चुका था। मगर वो कहां नजर आता, क्योंकि आप जानते हैं कि डिलीट किया हुआ नंबर और उधार लेके गया हुआ शख्स इतनी जल्दी तो नजर नहीं आता, उन्हें तो ढूंढना ही पड़ता है। मोबाइल एक साइड पे रखा और जो पहला किता हुआ वो आपकी नजर करने लगा। अच्छा। अर्ज किया है, जब सुना 21 दिसंबर को क़यामत आनी है, जिस्म से ऐसे लगा के सारी ताकत भी गई, खौफ से माशूक का खुद कर दिया नंबर डिलीट, वो क़यामत भी ना आई, ये क़यामत भी गई। खूब बरमौका शेर पढ़ा है आपने। जुनैद मियां, अभी तो हमने तरन्नुम से सुनाना छोड़ दिया। अच्छा, ये जुल्म भी करते हैं आप? क्या कह रहे हैं जुनैद मियां, हम तो ऐसा तरन्नुम में गाते थे, वो तो एक छोटा सा हादसा हो गया, फिर हम छोड़ गए। अच्छा, हादसा क्या हुआ? बस एक मुशायरे में तरन्नुम से अपना कलाम सुना रहे थे। अच्छा। लय जरा लंबी हो गई, आतिशदान के गिर्द मुशायरा हो रहा था, हाजरीन में कुछ सुखन नाशनास बैठे हुए थे।
ایک کمبخت نے اٹھ کے وہاں سے کوئلہ اٹھا کے ہمیں لٹا کے ہماری زبان پہ رکھ دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے جلدی سے تھوک دیا, ورنہ آج دھڑکن میاں تھتھے شیر کہہ رہے ہوتے. دھڑکن صاحب وہ شعر تھا کون سا؟ شعر کچھ یوں تھا, جب بھی ملتی ہیں سرسری آنکھیں, جب بھی ملتی ہیں سرسری آنکھیں, بات کہتی ہیں ان کہی آنکھیں, بات کہتی ہیں اکھیاں والیو پائیو گورا پنڈا اداس پیار منگے ہاڑا ہو پیار منگے. یہ کیا تھا کر دیا آپ نے. بس یہی غلطی ہوئی جنید میاں, جب ہم نے آنکھیں ذرا کھینچ کے کہا تو ہمیں ہمارے علاقے کے پرانے فقیر یاد آ گئے. ہم نے داد لینے کے چکر میں ان کا کلام بھی بیچ میں شامل کر دیا. وہ کم وقت گرمی کھا گیا, بدبخت نے کوئلہ ہی رکھ دیا. بھئی جنید میاں, سننے والوں میں تو ایسے ایسے بدذوق بھی ہوتے ہیں. ایک دن ہم اے پی وی وین میں بیٹھ کے لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے. موٹر وے کا سفر تھا. ہم نے کہا یہاں سے کون وین سے اتر کے بھاگے گا, اس وقت شعر سنا دینے چاہیے. ہم شروع ہو گئے. عرض کیا, میں نے ہولے سے کہا کان میں للہ رکنا, 700 شعر ہیں دیوان میں للہ رکنا, صرف 100 شعر سنائے تھے کہ بولا پیشنٹ, جان تو آلے میری جان میں للہ رکنا. 1-2 بوٹیاں میں نے بھی ہے چکھنی ظالم, کھا گئے چانپ ذرا ران میں للہ رکنا. میں نے بیگم سے کہا لان کے سوٹ اب نہ خرید, اس نے مارا جو مجھے لان میں للہ رکنا. بس ایسے ہی 127 شعر تھے. ابھی کل 20 سنائے تھے کہ ڈرائیور نے وین لبے سڑک روک لی اور ہمیں نیچے اتار لیا. یقین مانیے جنید میاں, موٹر وے پہ نیچے لٹایا ہوا, ہمارے کان کے قریب سے بڑی بڑی ہیوی ٹریفک گزر رہی تھی. ہم ہلنے جوگے بھی نہیں تھے. کم بخت اوپر سے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہاں للہ روکوں گاڑی, ابھی تو بھیڑا نہیں آیا, للہ رکنا للہ رکنا للہ رکنا, للہ آئے گا تو روکوں گا کم بخت. وہ تو اللہ تعالیٰ زندگی دے موٹر وے پولیس کو, انتہائی فرض شناس فورس ہے بھائی. ہاں ابھی 20-25 گھونسے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے 17-18 جوتے مارے تھے انہوں نے کہ پہنچ گئی موٹر وے پولیس. شکر ہے. جی ہاں, ہم نے تو موٹر وے پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے دھڑکن کی عزت بچا لی. عزت بچا لی. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.